السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ایمان ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آئینہ دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی فائدہ اگر تمہیں ملا، کوئی نقصان تمہیں ہو گیا، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا۔ جو بھی تم تک پہنچا وہ تمہیں پہنچنا ہی تھا، ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ ایمان کتنی پیاری شے ہے نا کہ یہ انسان کو تھام لیتا ہے، انسان کو صبر دے دیتا ہے پھر۔ اچھا، ایک بات اس میں، اب مثلا کسی نے چوری کی ہے تو اب یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، نہ میں رپورٹ کراؤں، نہ میں اس بارے میں کسی سے بات کروں، بس خاموش ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا۔ کسی نے کسی کو اسی طرح دھپڑ مار دیا تو اللہ کا اذن تھا تو مارا ہے، تو اب میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ ٹھیک ہے، جو بھی ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، مگر جو ایکشن اس نے کیا ہے نا اس کے اوپر بدلہ لینے کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر ذہن میں یہی ہو کہ اللہ کے اذن سے ہی تھا یہ، ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ مجھے تھپڑ یا نقصان دے سکتا۔ بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی قانونی کارروائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہی ہو کہ اللہ تیرے اذن سے ہی ہوا ہے۔ تو جو مومن ہے نا وہ کہے گا اللہ تیری مرضی سے ہی تھا، اس کے دل کو پھر قرار آ جائے گا۔ اور دوسرا ہوگا وہ کہے گا اللہ نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں ہی ملی تھی۔ اور یہ آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے کہ کیوں ایسے کیا، ویسے کیوں کیا، اللہ کو پتہ نہیں تھا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا۔ جب دل قرار پکڑ جائے گا نا کہ یہ باذن اللہ تھا، تو پھر یہ سوالات ذہن میں نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہو جاؤ اللہ کے ہاتھوں میں جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے ڈیڈ باڈی کو کیسے ہوتی ہے وہ؟ نہلانے والے کے ہاتھوں میں جدھر کو چاہے ادھر پلٹے ادھر پلٹے، سیدھا کرے اس کو الٹا کرے، جو مرضی آئے کرے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے مجھے ایسے کیوں کیا، مجھ پہ ٹھنڈا پانی کیوں ڈالا، میرے بالوں کو اتنی سختی سے کیوں پکڑا، گرم پانی کیوں ڈالا، نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل بے بس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہو جاؤ اللہ کے سامنے کہ اللہ جو تیری مرضی، جو مجھے اس طرح رکھنے پر راضی تو میں بھی راضی۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اگر آپ کو کوئی ایبیوز کر رہا ہے یا مار پیٹ رہا ہے تو جی میں ظلم سہ رہی ہوں، باذن اللہ ہے، نہیں، آپ کا حق ہے پھر آپ کسی کو بتائیں، کوئی ایکشن لیں، مگر یہ ضرور ذہن میں ہو کہ ہاں اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا جو ہو اور میرا اس پر ایمان ہو، تو پھر میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ غلط فیصلے کر ہی نہیں سکتا۔ جو اس نے چاہا ویسا ہی ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر میں کیوں پیچ و تاب کھاؤں، میں کیوں اپنے آپ کو بے چین رکھوں؟ پھر اس کے بعد دوسری بات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ بھی ایمان والے کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت دل و جان سے پیاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا، خود نہیں جانا چاہتا وہ جنت میں۔ اب ہم سوچتے ہیں نا کہ اطاعت رسول تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اطاعت کیا ہوتی ہے؟ یہ طوعاً سے ہے، اور طاؤ کہتے ہیں خوشی خوشی رضا ہو کر بات ماننا۔ جیسے ہم کسی بچے کو کہیں کہ پانی لا کر دو، اب وہ پیر مارتے ہوا، غصہ کرتے ہوا لا تو دیا اس نے پانی، مگر اس کا ایٹیٹیوڈ مارے باندھے کا لا کر دیا اس نے، جیسے کسی مصیبت میں ڈال دیا اس کو۔ اور ایک بچہ ہے جو خود ہی خوشی خوشی بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا پانی لے کر آتا ہے، یہ ہوتی ہے طاؤ۔ جو پہلے بچے نے کیا نا اس کو اطاعت نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ زور زبردستی مارے باندھے کا تھا نا۔ اب آپ دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم بس مارے باندھے کے کرتے ہیں، دل خوش نہیں ہوتا اس سے ہمارا، کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن دل راضی نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو طاؤ سے کرتے ہیں خوشی سے، اور کچھ ہیں جو اللہ کے احکامات کراہت سے کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ کوڑن ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو کیسی وہ بن سور کر نکلتی ہے، اس کے کپڑے ذرا دیکھو کیسی لگتی ہے وہ، ہم تو ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اندر کراہت ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطاعت کرو. اطاعت خوشی سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر تمہیں اختیار دیا ہوا ہے نا تو تم اپنی اس مرضی کو اپنی خوشی سے میرے قدموں میں ڈال دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو نا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو بے شک ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے. ہمارے رسول کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تم اگر نہیں مانتے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول کو کوئی نقصان نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ تم کو بتا کر تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے, تمہیں پہنچا دیا جائے, تمہیں بات بتا دی جائے. آگے تمہاری مرضی ہے. اور یہی ہمارا بھی ہے, دوسروں پر داروغہ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں. رسولوں کا کام کیا تھا؟ بلاغ المبین. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے بات بتا دی, پہنچا دی بات. اگر آپ رسول کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں نا تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. پہنچا دی بات, اب آرام سے ہو جائیں. ان کا پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, کتنا عمل کرتے ہیں وہ, کتنا نہیں. زبردستی نہیں ہے کوئی لوگوں سے عمل کروانا, ہمارا کام نہیں ہے. اپنی فکر کیا کریں. قیامت کے دن دوسروں کے عمل نہیں پوچھے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, جو اس کے پاس علم ہے نا پہنچا دے وہ بس. تو ہمارے رسولوں پر پہنچا دینا ہے کھلم کھلا, اور ہم بھی یہیں تک رہیں. اللہ لا الہ الا ہوا, یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی اور الہ نہیں بنتا سوائے اللہ کے. الہ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جانوروں کو باندھا ہوتا ہے نا, تو جب ان کے بچوں کو کھولتے ہیں تو کیسے وہ بھاگ کر اپنی ماؤں کے ساتھ چپک جاتے ہیں نا دودھ کے لیے. تو یہاں پر الہ یلہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے, اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا. جیسے بکری کا بچہ اپنی ماں کی طرف اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دوڑتا ہے نا, اسی طرح الہ یعنی اپنی تمام مسئلے, اپنی تمام ضرورتیں, تمام پریشانیاں, تمام مشکلات کے لیے الہ سے رجوع کرنا کہ وہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے, وہی میری مانگ پوری کر سکتا ہے, وہی میری مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. اس لیے اس کو الہ کہتے ہیں. تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کریں, کسی اور پر توکل نہ کریں. انسان مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ پر توکل کرتا ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو ہمارا توکل کس پر ہوگا؟ صرف اللہ پر ہوگا. اب توکل کیا چیز ہے؟ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے نا بھروسہ. بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ٹیسٹ ہے ہمارے ایمان کا. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا توکل اللہ پر ہے کہ نہیں ہے. تو توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ میں بھروسہ کروں کہ یہ میرا کام کر سکتا ہے یا نہیں, یہ مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے, یہ میری حاجت روائی کر سکتا ہے. بھروسہ کرنا کسی پر. اور جو اللہ کو نہیں جانے گا نا وہ اللہ پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے بھروسے اوروں پر ہوتے ہیں پھر. لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اسی پر بھروسہ کرے گا. جو بھی میرے تک چیز پہنچی ہے مجھے بھروسہ ہے اللہ پر, وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا. مجھے بھروسہ ہے اس پر. جو بھی کام میرے ہونے والے ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے ہونے ہیں. جتنے میرے کام بنیں گے وہی بنائے گا. میرا توکل اللہ پر ہے. اب دیکھیں میں کہتی ہوں نا میرے پاس گاڑی ہے, باہر کھڑی ہوئی ہے, باہر سڑک بھی سب صاف ہے, گاڑی بھی ٹھیک ہے, پیٹرول بھی ہے گاڑی میں بھی چل پھر سکتی ہوں. بس میں جاؤں گی اور جا کر جو چیزیں مجھے چاہیے میں لے آؤں گی, سب تو ٹھیک ہے. یہ توکل کے منافی ہے, یہ توکل نہیں ہے اللہ پر. یہ ہے سبب کے اوپر توکل کرنا. اللہ پر توکل کرنا نہیں ہے یہ. یعنی گاڑی سبب ہے, راستہ صاف ہے یہ بھی سبب ہے, میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہ سبب ہے. تو اگر میں کہتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے تو میرا کام ہو جائے گا, اس کا مطلب میری نظر سبب پر ہے اور اللہ سے نگاہ اوجھل کر لی میں نے, اللہ کو بھول گئی. اب مومن کا کیسا بھروسہ ہوتا ہے؟ گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے, سڑکیں ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, گاڑی میں پیٹرول بھی ہے, سب سبب موجود ہیں, مگر میں جا کر گروسری کر کے نہیں لا سکتی جب تک کہ اللہ تیرا اذن نہ ہو. سب چیزیں میرے فیور میں ہیں, 2 قدم کے فاصلے پر تو مارکیٹ ہے, کیسے نہیں لا سکتی؟ نہیں لا سکتی جب تک کہ میرے اللہ کا اذن نہ ہو. یہ ہے اللہ پر توکل. نہیں ہو سکتا کوئی کام جب تک کہ تیری اجازت نہ ہو.
تو اپنا توکل اسباب کے ساتھ نہ جوڑیں کہ سب ٹھیک ہے تو ہو جائے گا یہ کام. نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے چاہا تو. میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میں سبب اختیار کروں گی، میں گاڑی میں بھی بیٹھوں گی، میرے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ میں گاڑی میں پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، لیکن نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہیں چاہے گا. جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لقمہ بھی حلق سے اترتا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے اذن لیتا ہے کہ میں اس کے لیے غذا کا کام کروں یا زہر بن جاؤں. سبحان اللہ. لقمہ بھی. اب ہم چونکہ بہت زیادہ مادی دنیا میں رہتے ہیں نا تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ سب اسباب ہیں میرے پاس، پیسہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، پیسہ ملے گا تو مجھے خوشیاں ملیں گی، بچوں نے ڈگریاں لے لیں تو ان کو جاب اچھی ملے گی، پیسہ ہوگا تو میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کیسے سوچ لیا کہ یہ پیسے سے ہو جائے گا؟ وہ بعض دفعہ ڈگریاں نا ویسے ہی پڑی رہ جاتی ہیں. سب یہ سبب ہو سکتے ہیں جو ہم اختیار کر سکتے ہیں. سبب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم گاڑی میں بھی بیٹھیں گے، گاڑی چلائیں گے بھی، سبب اختیار کرنے کو منع نہیں کیا گیا. مگر یہ سوچنا کہ یہ ڈگری ہوگی تو میرے پاس پیسہ آئے گا، یہ پیسہ ہوگا تو مجھے عزت ملے گی، اللہ چاہے گا تو اس کے بغیر بھی آپ کو عزت دے دے گا. چیزوں پر بھروسہ نہ کریں. جیسے حنین میں مسلمانوں کے ذہن میں کیا آ گیا تھا، کیا بات آئی تھی؟ ہم جب 313 تھے، 313 تھے تو ہمیں فتح مل گئی تھی، اور اب تو ہم 12,000 ہیں، کیسے اب ہمیں فتح نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یاد کرو حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، بڑی قوت ہے. تو کیا ہو گیا تھا؟ زمین تمہارے لیے اللہ نے تنگ کر دی تھی. اسباب کو پکڑو گے نا تو پھر یہی تو شرک آ جاتا ہے یہاں پر کہ یہ چیزیں میرا کام کر دیں گی، نہیں کر سکتی. جب تک اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے نا یہ چیزیں مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، اور جب تک وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو یہ سارا نا مائنڈ سیٹ آف مومن ہے، مائنڈ سیٹ بلیور کا. اچھا ایک اور بات، اللہ کی رضا اور اس کے اذن میں فرق ہے. جو چیز اللہ کا اذن ہے نا، جیسے کسی نے کسی کے اوپر گولی چلا دی، اللہ کا اذن ہی تھا تو گولی چل بھی گئی اور نشانے پر دوسرے کو لگ بھی گئی. لیکن اگر ہم کہیں نا کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ وہ گولی چلا کر دوسرے کو قتل کرے، نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اس نے دوسرے پر گولی کیا چلانی تھی؟ ہاں ہوا اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ اس میں راضی نہیں تھا. وہ کوئی ایک دفعہ کہتے ہوئے جا رہا تھا نا، جو اللہ چاہے سو ہو، جو اللہ چاہے سو ہو. تو ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پر پتھر مارا. اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو اللہ چاہے سو ہو. اس نے کہا ہاں یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے، یہ جو پتھر مجھے لگا ہے وہ اسی کی اجازت سے لگا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں منہ کس کا کالا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ، اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.